أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا ومهديا واهد به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. تیرے نام سے جو جلتے ہیں مرغت و زندگی، انہیں خدا کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑوں گا. انتہائی باقصد احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں اور میری آواز سننے والی میری پردہ نشین مسلمان بہنوں، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس ماہ مبارک میں دو باتیں زیادہ اہم نظر آتی ہیں. ایک تو ایک مشہور قول کے مطابق 27 رجب المرجب کو ہم سب کے پیارے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عرشوں سے بلندی پر بلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا تھا. تو اس نسبت سے بھی اس مہینے میں عام طور پہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے. اور اس ماہ مبارک میں محسن اسلام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اپنی نمایاں حیثیت رکھنے والے، جنہیں خال المؤمنین، تمام اہل ایمان کا معمول، امام تدبر و سیاست، چھٹے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری، کاتب وحی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وفات بھی ہے. ان کا تذکرہ خاص جگہوں میں ہوتا ہے، عمومی سطح پہ بہت کم ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق دے، اور جو اسلام کے امت مسلمہ کے محسن ہیں، جن کی کاوشیں اور کوششیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنے میں، اللہ ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے.
یہ دنیا میں تجربہ ہے کہ جو اپنے محسنین کو یاد رکھتا ہے اور ان کے احسانات ہر وقت سامنے رکھتا ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی نامراد اور ناکام نہیں ہوا کرتا۔ اور ہمارے عام معاشرے میں اگر کوئی انسان اپنے محسن کو بھلا دے یا اس کے احسانات یاد نہ رکھے تو لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھتے، کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا احسان فراموش ہے، اس کو ہم نے مشکل وقت میں سنبھالا دیا ہے اور جب اسے زبان ملی ہے تو ہم سے اسے روکی بول گیا۔ اس موقع پر ایک شاعر کا شعر بھی بڑا قابل غور ہے اور بڑا نشانے میں لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن پتھروں کو کی عطا ہم نے در کریں، جن پتھروں کو کی عطا ہم نے در کریں، جب ملی انہیں زبان تو لگی ہم پہ برسنے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں جنہوں نے دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، اسی پہ استقامت کی اور اسی پہ اختتام ہوا تو وہ جنتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، یہ جو لوگ میرے اس بیان کو سنیں گے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے ایمان کی کوئی دلیل یا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں پیش کر سکتا کہ میں پکا مسلمان ہوں، اور اس کے پاس کنفرم مسلمان ہونے کی کوئی سند بھی ایسی نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہر بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں کہتے ہیں مسلمان بھائی ہے، دلوں کے حال تو اللہ جل جلالہ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اگر شک ہے سورہ حجرات اٹھائیے، پارہ 26 میں جائیے، اس کے آخری رکوع میں اللہ خود فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں ایمان لائے۔ قل محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان اترا نہیں ہے۔ وہ تو وحی کا زمانہ تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ایمان دل سے لایا ہے، کس کا ایمان زبان سے ہے۔ یعنی کوئی بھی آج یہ کنفرم نہیں کہہ سکتا، پکا اپنے آپ کو جنتی نہیں کہلوا سکتا کہ میں پکا جنتی ہوں، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور شریعت نے یہ کہا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کسی بھی مسلمان کو غیر مسلم کہتا ہے، کافر کہتا ہے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان منہ سے کسی کو گالی دیتا ہے، وہ گالی اوپر جاتی ہے، اگر جس کو دی گئی ہے وہ اس کا محل ہے تو گالی اس کے اوپر جا کے ثبت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا محل نہیں ہے وہ گالی واپس اسی کی طرف آ جاتی ہے۔ ایسے ایک انسان کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ واقعتاً مسلمان ہے تو یہ جملہ اس کے اوپر جا کے لگتا ہی نہیں، یہ واپس اس کی طرف آ جاتا ہے، اور اس بیچارے کی اپنے ایمان کا بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تمہید سے ایک بات کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر مجھے آپ کو کوئی انسان کافر کہے، اسلام سے خارج کہے، ہمارے اسلام کی کوئی بات کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو ماما نہ بن، جو اپنا کام کر، کہتے ہیں ہمیں اپنا ایمان، میری اپنی قبر تیری اپنی قبر، تم کون ہوتا ہے میری ایمان پہ بحث کرنے والا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں ہم تو اس سے بڑے ہم مسلمان ہیں۔ تو آج ہمیں کوئی اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنہیں خدا نے مومن کہا، جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کہا، قرآن نے کل وعد اللہ الحسنہ کا اعلان کیا کہ سب لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی صحبت اختیار کی، سارے جنتی ہیں۔
رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہے اور اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا ہے اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ وہ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا جنتی ہونا یقینی ہے، جن کے جنتی ہونے پر قرآن کی ایک دو نہیں سینکڑوں آیات گواہ ہیں۔ قرآن جنہیں کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، جو وہ کتاب پڑھتے ہیں اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کے وہ پڑھتے تھے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور جو ان کو پڑھانے والے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنے شاگردوں پہ محنت کرتا ہے، انہیں پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، تربیت کرنے کے بعد اپنے استاد کے سامنے، اپنے پیر و مرشد کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ حضور یہ میرے مرید ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، آپ نے میری جو ذمہ داری لگائی تھی، میں نے آپ کی تربیت میں رہ کر جو حاصل کی تھی، الحمدللہ یہ میری زندگی کا ثمرہ اور یہ میرا پھل ہے، یہ تربیت کر کے آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہمارے اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، مدارس میں ہوتا ہے، استاد پڑھاتے ہیں، جب بچوں پہ پڑھائی ہو جاتی ہے پھر ممتحن لاتے ہیں، ممتحن آ کے ان کا امتحان لیتے ہیں کہ کیا واقعتاً آپ کی محنت کارگر ثابت ہوئی ہے یا خالی خولی آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ سینئر بندے کو لایا جاتا ہے امتحان لینے کے لیے جو استاد سے بھی اعلیٰ ہو، تاکہ وہ صحیح انداز میں ان کے اندر کمیوں کوتاہیاں نکال کے اس کلاس کی وضاحت کر سکے اور ان کی مزید تعمیر و ترقی کر کے امت کے ایک بہترین سرمایہ پیش کر سکے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جو اچھی کلاس ہو استاد کو انعام ملتا ہے، ان بچوں کو بھی انعام دیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جو بھی امتحان لیتے ہیں، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار بندہ ہو، وہ ظاہری طور پر روحانی کفیات دے کے اس کی پڑھائی کو دے کر نمبر دے دیتے ہیں، لیکن اس کے دلوں کے اندر کے حال کو تو نہیں جانتے۔ یہ ضرور ہے دنیاوی امتحان میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ تو دے دیتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے کہہ دیا بھائی تو پکا جلتی ہے، تو سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کی اعمال جنت والے ہیں، اس نے سارے اعمال وہ کیے ہیں جو جنتی لوگوں کے ہوتے ہیں، تو یہی یقین کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ جنت اس کا مقدر ہے۔ تو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، کلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، اور مدرسہ اصحاب صفہ ہے، پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، اور امتحان وہ ذات لے رہی ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ خود اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں سورہ حجرات میں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں امتحان اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے اعمال کا امتحان نہیں لیا۔ صحابہ کرام کے اعمال پہ بحث نہیں ہوگی، صحابہ کرام کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا۔ اور آگے فرمایا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ کہتے ہیں دل اتنا صاف ستھرا تھا کہ میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ اور کیوں کیا کہ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے حقدار بھی تھے، اس کے اہل بھی تھے۔ جس کا اللہ امتحان لے اور اللہ جل جلالہ 100% کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے، اور اللہ کا قرآن کہے کہ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک المؤمنون حقا، یہ فائزون ہیں، یہ راشدون ہیں، یہ کامیاب ہو چکے ہیں، رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، اور یہ سچے مومن ہیں۔ ان کے ایمان میں کوئی بندہ شک کرے تو آج ہمیں ہمارے ایمان میں کوئی شک کرے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ان جنتی شخصیات
خصوصیات کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہاں ہماری زبان میں گنگ پن کیوں آتا ہے؟ یا انسان اس بات کو کیوں نہیں سوچتا؟ یہ دعوت فکر ہے کہ ہم برائے نام لوگ ہیں، ہماری خوراکیں مشکوک ہیں، ہمارا لباس مشکوک ہے، ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں خدا کے سلام آیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کو سلام دینے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، وہ لوگ جن کے جنتی ہونے کا اعلان محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جن کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چاہت سے نہیں بولتے، آپ کے دل پہ ہم وحی کرتے ہیں تو زبان رسالت کھلتی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے جو حجۃ الوداع میں موجود تھے، وہ سارے جنتی ہیں۔ پھر ان میں وہ صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام جنہوں نے فتح مکہ کی طرف تشریف لائے، ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ بیت رضوان والے جو صحابہ کرام غالباً وہ بھی 1400 بنتے ہیں۔ وہ 1400 کا جو لشکر ہے، اللہ جل جلالہ نے جن کو جنتی کہا ہے، ان سب میں وہ 1400 صحابہ کرام کی شان نرالی ہے۔ پھر ان 1400 صحابہ کرام کو اللہ نے ان میں سے مزید اور خاص کیت چنے، ان میں سے 313 وہ ہیں جو غزوہ بدر والے ہیں۔ پھر ان 313 میں 10 وہ عظیم صحابہ ہیں جنہیں ایک نشست میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، جنہیں 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان 10 میں بھی 4 وہ خاص ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور خاص لوگ ہیں، جن پہ اسلام کی نبی علیہ السلام کے بعد کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کو پھیلایا ہے۔ ویسے اسلام کے ارکان تو 5 الگ ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو بنیاد اسلام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ڈھانچہ بنتا ہے اس کی یہ 4 بنیادی لوگ ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کے بہت مشہور حدیث ہے، بعض حضرات اس کی سند پہ بحث کی ہے، اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ ابو بکر قصاص ہوا، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے۔ عمر جدار ہوا، عمر اس شہر کی دیواریں ہیں۔ عثمان سقف ہوا، عثمان اس شہر علم کا چھت ہے۔ وہ علی الباب ہوا اور اس کے اندر داخل ہونے کا دروازہ علی ہے۔ علم کے شہر میں وہ داخل ہوگا جس کے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی المرتضیٰ کی عقیدت ہوگی۔ علم کے شہر میں پردہ اسے ملے گا، فیض اسے ملے گا جو عثمان سے حیا کرے گا، جس میں عمر ابن خطاب کی محبت ہوگی اور جس میں سیدنا ابوبکر جیسی عقیدت اور بنیاد اور قربانی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام سارے سچے، سارے جنتی ہیں۔ آج کسی پیر صاحب کے مرید ہوں جنہیں ان پہ ناز ہو، انہیں کہہ دیا آپ کا فلاں مرید گمراہ ہو گیا، وہ کہیں گے نہیں، ایسے میری تربیت ایسے نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب کا نہیں پھٹنا ہوا ہے، دودھ ہی پھٹنا ہے، کمزوری ضرور ہوگی، اصلاح ہو جائے گی۔ آج استاد کو اپنے شاگردوں پہ ناز ہے، پیر صاحب کو اپنے مریدوں پہ ناز ہے، اور بعض ائمہ ہوتے ہیں جن کے مقتدی محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے مقتدیوں پہ ناز ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ وہ ہیں جن پہ رسول اللہ کو ناز ہے، جن کے لیے اللہ جل جلالہ نے ایسا مقام بنایا ہے۔ سفینہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، سامنے سے ایک شیر داغتا ہوا آتا ہے، اسے وہ کہتے ہیں، عربی میں کہا جس کا مفہوم یہ ہے جنگل کے شیر، پتہ ہے مانا میں کون ہوں؟ میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور غلام ہوں۔ وہ وہیں دو ملانا شروع کر دیتا ہے، اور میں میرے ساتھی کو میں مجھے وہاں تک پہنچا کے آؤں، وہ تو ملا رہا ہے اور ساتھی سے جا کے ملا کے غائب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مقام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریا کو خط لکھتے ہیں، رکا ہوا دریا چل جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی بڑی عقیدت اور محبت بنیادی چیز ہے۔ آج یہ ذہن بنا کے ایمان لے کے اٹھے کہ صحابہ کرام پہ ایمان اگر نہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی
ایمان میں کمزوری ہے تو اسلام کا یونیفارم مکمل نہیں آپ کا. یہ اسلام کا جو لباس ہے نا، اس میں جہاں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن کی صداقت پہ ایمان لانا ضروری ہے، وہاں سارے صحابہ کرام کی عدالت پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی بڑا آفیسر ہو کہ جی گرمی ہے میں نیچے شلوار پہن لیتا ہوں، اوپر میں آرمی کی شرٹ پہن لیتا ہوں، کہ بھائی نے یونیفارم پورا کرو گے. عام کسی چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں بچہ آپ بھیجتے ہیں پری نرسری میں، اس کلاس میں بھی یونیفارم پورا نہ ہو، سکون اسے اندر داخل نہیں ہونے دیتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے امت مسلمہ کے لیے، اور جس جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا ابو بکر صدیق ہیں، اس جنت میں وہ کیسے جا سکتا ہے کہ جس کا لباس جنت والا پورا نہ ہو؟ اگر میرے دل میں اللہ کی وحدانیت کا ایمان ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان ہے، صحابہ کرام کی عدالت پہ ایمان نہیں ہے، تو میرا یونیفارم نامکمل ہے، میرے لیے وہاں داخلہ مشکل ہے. اس لیے تو کہا کہ اصحاب کا نجوم لوگوں کو بھی دلیل ہے، جو پھر بھی نہیں مانتا وہ کافر کبیر ہے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ سارے صحابہ کی محبت عطا فرمائے. اور رجب شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ اللہ نے چاہا حسین امیر معاویہ کی منقبت پہ ہوگا. اللہ صحیح معنوں میں سارے صحابہ کرام کی عقیدت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.